السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم حبشہ کے مہاجروں کے ورد قریش کی سازش کے بارے میں جانیں گے۔ مشرکوں کو بڑا دکھ تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک شانتی پورن جگہ پہنچ گئے ہیں، اس لیے انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو، جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دودت بنا کر ایک اہم مہم پر بھیجنے کو سوچا اور ان دونوں کو نجاشی اور بطریقوں کی سیوا میں بھیٹ اور اپہار دینے کے لیے حبشہ روانہ کیا۔ ان دونوں نے پہلے حبشہ پہنچ کر بطریقوں کو اپہار دیے، پھر انہیں اپنی وہ دلیلیں بتائیں جن کے آدھار پر وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب بطریقوں نے اسے مان لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو یہ دونوں نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور بھیٹ اپہار دے کر اپنی بات اس طرح رکھی: اے بادشاہ، آپ کے دیش میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دھرم چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین گڑھ لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی سیوا میں انہی کے بارے میں ان کے ماں باپ، چاچا اور کنبے قبیلے کے سرداروں نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی کمزوری اور خرابی کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا ادیش پیش کر چکے تو بطریقوں نے کہا: بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے سپرد کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے دیش میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی سوچا کہ اس وواد کو گہرائی میں جا کر سمجھنا اور ان کے تمام پہلوؤں کو سننا جاننا ضروری ہے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ طے کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا: یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے اور میرے دھرم میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ ان سمدایوں ہی میں سے کسی کے دھرم کو اپنایا؟ مسلمانوں کے نمائندے حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا: اے بادشاہ، ہم ایسی قوم میں تھے جو اجنتا میں پڑی ہوئی تھی۔ ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ناطے داروں سے ناطے توڑتے تھے، پڑوسیوں سے درویوہار کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کا اعلیٰ نسب ہونا، اس کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی اور بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتے ناطے جوڑنے، پڑوسی سے اچھا ویوہار کرنے اور حکمرانوں سے اور خون بہانے سے بچنے کا حکم دیا اور بے حیائی میں پڑنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں کی جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے کام گنائے
پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے خدائی دین کا پالن کیا، اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن بتوں کو اس پیغمبروں نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی اور پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر اتیاچار کے پہاڑ توڑ دیے، جینا دشوار کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے دین کے بیچ روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے دیش کا راستہ پکڑا اور دوسروں پر پرمکھتا دیتے ہوئے آپ کی شرن میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہمارے ساتھ انیائی نہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، تنک مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی شروع کی آیتیں تلاوت فرمائیں۔ نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی۔ نجاشی کے تمام پادری بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اتنا روئے کہ ان کی کتابیں بھیگ گئیں۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو سمبودھت کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا، اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس کے حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا، اللہ کی قسم، کل ان کے بارے میں ایسی باتیں لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کچھ کیا ہے، لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ۔ مگر عمرو بن عاص اپنے رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس بار مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ بھلے ہی کچھ نکلے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی اور ڈالا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بطریوں نے کہا، کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا، اگرچہ تم لوگ کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ، تم لوگ میرے راج میں سکھ شانتی سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر جرمانہ لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ
तुम में से मैं किसी आदमी को सताऊं और उसके बदले मुझे सोने का पहाड़ भी मिले। इसके बाद उसने अपने दरबारियों को संबोधित करके कहा, इन दोनों को इनकी उपहार वापस कर दो, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने जब मुझे मेरा देश वापस किया था तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी कि मैं उसकी राह में रिश्वत लूँ। साथ ही अल्लाह ने मेरे बारे में लोगों की बात स्वीकार ना की थी कि मैं अल्लाह के बारे में लोगों की बात मानूं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने इस घटना का उल्लेख किया है, कहती हैं कि इसके बाद वे दोनों अपने भेंट उपहार लिए बेआबरू होकर वापस चले गए और हम नजाशी के पास एक अच्छे देश में एक अच्छे पड़ोसी की छत्र छाया में ठहरे रहे। यह इब्ने इसहाक की रिवायत है कि दूसरे सीरत के रचनाकारों का मत है कि नजाशी के दरबार में हज़रत अम्र बिन आस की हाज़िरी बद्र की लड़ाई के बाद हुई थी। कुछ लोगों ने दोनों में तालमेल पैदा करने की यह शक्ल निकाली है कि हज़रत अम्र बिन आस नजाशी के दरबार में मुसलमानों की वापसी के लिए 2 बार गए थे, लेकिन बद्र की लड़ाई के बाद की हाज़िरी के ताल्लुक़ से हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु और नजाशी के बीच सवाल व जवाब का जो विवरण दिया जाता है वह लगभग वही है जो इब्ने इसहाक ने हबशा की हिजरत के बाद की हाज़िरी के सिलसिले में बयान की है। फिर इन सवालों के विषयों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि नजाशी के पास यह मामला अभी पहले बार आया था, इसलिए प्रमुखतः इस बात को प्राप्त है कि मुसलमानों को वापस लाने की कोशिश केवल एक बार हुई थी और वह हबशा की हिजरत के बाद थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।